قبائلیہ مائدین اسلام آباد کے پریس کانفرنس کے بھی رازے چوی گرو کے لیے قبائلیوں کا ہی خون کام آیا ہے، لیکن شومی قسمت کہ جن قبائلیوں کو نوازنا چاہیے تھا، جن قبائلیوں کو شیلڈ دینے چاہیے تھے، ان قبائلیوں کو 75 سال بعد بھی نہیں ہے۔ پہلے تو آئی ڈی پیز کرائے گئے ہم کو، پہلے بھی پس افتادہ رکھا گیا قبائل کو۔ جب آپریشن کی وجہ سے ہم اپنے وطن میں در بدر کی ٹوکرے کھا رہے تھے، تو مین وائل اسی وقت ہمارے اوپر ایک مصیبت لائی گئی جو کہ مرجر تھی، جس کے بارے میں ہم صحیح طریقے سے سوچ بھی نہ سکے کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی۔ اور ہم نے چیخ کے ریاست پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو کہا کہ خدارا یہ اتنی جلدی سے نہ کرو، ہمیں سوچنے کا موقع دو، پہلے ہمیں اپنے علاقے میں آباد کرو تاکہ ہم ٹھنڈے دماغ سے اس پر سوچ کر لیں کہ ہمارے لیے کون سا آپشن بہتر ہے۔ لیکن ہمیں ہماری سنی کو انسنی کر دیا، ہمارا کسی نے نہیں سنا۔ اور اس وقت 2017 میں جب سینسس ہو رہے تھے، مردم شماری ہو رہی تھی، تو اس وقت قبائل اپنے علاقے کے بجائے دوسرے علاقوں میں، پشاور میں، دیہی خان میں، کوہاٹ میں، بنو میں، کرک میں، کراچی میں، پنڈی میں زیادہ آباد تھے۔ تو ظاہر ہے ہماری جو ایکچول مردم شماری ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی، وہ ریکارڈ میں نہیں آئی۔ اس وجہ سے جو ہمارا پہلے سے حق تھا، پہلے قبائل کا 12 ایم این ایز، 8 سینیٹرز ہمیں ایوانوں میں نمائندگی دی جاتی تھی، لیکن 2017 کی سینسس کی وجہ سے جب غیر جمہوری طریقے سے ہمارا مرجر ہوا، ہمیں ضم کر دیا پختونخوا میں، تو جو 2017 کی سینسس تھی اس کے مطابق ہمارے این اے کے 6 سیٹیں بھی غائب کر دیے، اور جو ہمارا حق بنتا تھا صوبائی اسمبلی میں وہ بجائے 30-35 کے ہمیں 16 دیا گیا۔ تو برائے مہربانی ہم آپ لوگوں کی وساطت سے ریاست پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے یہی درخواست کرتے ہیں، یہی اپیل کرتے ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ ہے، کہ خدا کے لیے قبائل تو پاکستان کے محسن ہے، قبائل اس مملکت خدا داد کے جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب کے محسن ہے، اس پر رحم کرو، مزید قبائل کا استحصال بند کرو، اور قبائل کی جو اصل ایکچول آبادی ہے اس کو منظر عام پر لانے تک، یہ جو آپ لوگ ایک بار پیر سازش کے تحت قبائل کو 5 سال تک دبا کے رکھنا چاہتے ہو، یہ اس پر ذرا غور کرو کہ یہ 1,20,00,000 قبائلیوں کی حقوق کا سوال ہے۔ تو برائے مہربانی اس وقت جو الیکشن کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبائل کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو برائے مہربانی الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آف پاکستان، سب مظلوم اور مقہور قبائل کی درد پر تھوڑا لبیک کہتے ہوئے یہ 4-5 مہینوں کا جو وقت ہے یہ آپ صبر کر لیں، تاکہ قبائل کا ایکچول پوزیشن سامنے آ جائے، جو ایکچول آبادی ہے قبائلیوں کی وہ سامنے آنے تک، جب نئی حلقہ بندیاں ہو جائے تب آپ لوگ الیکشن کریں، تاکہ قبائل کو بھی اپنے حق کے مطابق جس طرح دوسرے پاکستان کے شہروں اور صوبوں کو حق حاصل ہے، اسی طرح قبائلیوں کو بھی پاکستان میں جو نمائندگی ہے ایوانوں میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، وہ ان کو مل جائے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی، تاکہ قبائلیوں کا یہ درد آپ لوگ خود اپنے جو آپ کے چینلز ہے، جو آپ کے اخبار ہے، اس کے ذریعے سے ایوان بالا تک جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہے، اس تک پہنچ جائے، تاکہ یہ قبائل جو اپنا درد لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم دنیا تک پہنچائے۔ اور مزید مفتی اعجاز شنواری صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم احمد سعید صاحب نے آپ کے سامنے پوری صورتحال رکھی،
ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سازش کے تحت پہلے ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی، جس کے ساتھ ہم تقریباً 20-25 سال اس جنگ کا ایندھن ہم بنتے رہے. پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا. ہمارے گھر برباد کر دیے گئے، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، سب کچھ، ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا. لیکن اس کا کوئی مداوع نہیں کیا گیا. نہ کسی کو گھر بنانے کے لیے کوئی چیز دی گئی، نہ ہمارے اسکول، مساجد، مدارس آباد کیے گئے. جب وہاں جنگ ختم ہوئی اور ہمیں گھروں سے بھی نکالا گیا، اس کے بعد ہم اس عذاب سے پوری طریقے سے نہیں نکلے تھے کہ ہمارے اوپر ایک اور مصیبت مرجر کے نام پر مسلط کی گئی اور ہمارے حقوق پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمیں سوچنے کا موقع تک ہی نہیں دیا گیا کہ یہ مرجر ہے کیا بلا، اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے. ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہمیں سوچنے کا مہلت نہیں دیا گیا، وہ بھی ہم پہ مسلط کیا گیا اور اسی طرح ہم ایک بار پھر حقوق سے محروم کیے گئے. اسی مرجر کے ثمرات میں ہمارے لیے یہ سینٹ میں ہماری جو نمائندگی تھی یا قومی اسمبلی میں جو نمائندگی کی تھی تو اس سے بھی ہم محروم کیے گئے اور اس کے برے ثمرات سے ہم نکلے نہیں تھے. ہم خوش ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر مردم شماری ہو رہی ہے، اس میں قبائل کی جو اصلی اور حقیقی تعداد ہے وہ پوری ظاہر کی جائے گی. تو ہم خوش تھے کہ ہمیں اپنے وسائل مردم شماری کے مطابق ہماری حلقہ بندیاں ہمارے اصل تعداد کے مطابق ہو جائے گی. لیکن اب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم پر غلط فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں اور وہی پرانی مردم شماری اور پرانے حلقہ بندیوں کے مطابق ہمارا الیکشن کرایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے سنا کہ ہماری اصل تعداد جو ہے محتاط اندازے کے مطابق ہم 1,20,00,000 ہیں، لیکن پچھلی مردم شماری اور جو ہماری حلقہ بندیاں ہوئی ہے اس میں ہماری تعداد 54,00,000 بتائی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حقوق صرف 1/3 ہمیں ملتے ہیں، 3 میں ہمیں 1 حصہ ملتا ہے. تو اب اس حلقہ بندیوں کی بنیاد پر اور اس مردم شماری کی بنیاد پر ہمارے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 2/3 حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ہم اس پریس کانفرنس اپنے عمائدین، مشران اور ہمارے اتنے سارے جو ساتھی بیٹے ہیں ان سب کی وساطت سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق سے محروم نہ رکھا جائے. پہلی بھی ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. ہمارے حلقوں میں الیکشن نہیں ہوتا تھا اور پورے 5 سال وہ پیریڈ چلتا تھا. ہمارے ایک MNA مولانا میراج الدین صاحب کا سیٹ وہ 5 سال خالی رہا، وہاں کے عوام کو کوئی حق نہیں دی گئی. اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت محترم مرحوم منیر خان اورکزئی، اس کا سیٹ وہ مسلسل 5 سال خالی رہا اور وہاں کے عوام اپنے حقوق سے محروم کر دیے گئے. اس پہ کسی نے نوٹس تک نہیں لیا. اب پوری فاٹا کی 2/3 آبادی کو غائب کر کے صرف 1/3 لوگوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بس یہ قبائل میں ہیں اور لوگ نہیں ہیں. تو یہ قبائل کے حقوق پہ ایک ڈاکہ ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم اپنی آواز ہم نے پشاور میں بھی اٹھایا، آج ہم نے اسلام آباد میں اٹھایا. اس کے بعد اگر ہماری آواز کو نہ سنا گیا، ہمارے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے حقوق پر ایک سوچا سمجھا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو ہم الیکشن کے بائیکاٹ تک جائیں گے. اگر پرانی حلقہ بندیوں پر اور پرانی مردم شماری پر الیکشن کیے گئے تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اگر ہماری نئی حلقہ بندیاں ہوئی، نئی مردم شماری ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ الیکشن کے میدان میں جانے کا کوئی اخلاقی اور اصولی جواز نہیں ہے. تو خدا را ہماری اس آواز کو کہ پرانی حلقہ بندیوں کو ختم کر کے، پرانی مردم شماری کو ختم کر کے ایک نئی انداز سے مردم شماری کرائی جائے. قبائل کی اصل جو تعداد ہے اس کو سامنے لایا جائے اور اس کے مطابق ہمارے حلقہ بندیاں کر کے اور ہمیں وسائل فراہم کر کے پھر الیکشن کرایا جائے. اس کے بغیر ہمیں الیکشن بالکل منظور نہیں ہوگا. اللہ سب کو خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام محمد شعیب ہے، ایکس MPA FR سے تعلق رکھتا ہوں.
جس طرح میرے بھائیوں نے آپ سے کہا کہ فاٹا کے حوالے سے شروع دن سے لوگ کے ذہن میں تضاد پایا جاتا ہے، یہ خیالی پائی جاتی ہے کہ فاٹا مرجر سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن میں 4.5 سال سے صوبائی حکومت کا حصہ بنا رہا. وہاں ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے NFC ایوارڈ میں 100 ارب روپے سالانہ کے حساب سے ہر سال ادا کیے جائیں گے، وہ صرف وعدے ہی تھے. تقریباً 4.5 سال میں فاٹا کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے 500 ارب دینے چاہیے تھے، لیکن وہ 100 ارب ابھی تک ان نے 4 سالوں میں نہیں لگایا. یہ ان نے پہلا ڈاکہ NFC ایوارڈ میں ہمارے قبائلیوں کے اوپر مسلط کیا. دوسرا، ابھی مردم شماری ہے، نئے سینسس ہے، اور سینسس میں جو ہے نا لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. 2017 میں جو سینسس ہوئے ہیں اس کی نتیجے پر ہمارے 15 MPA، بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 30 MPA ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس وقت جب سینسس ہو رہے تھے 2017 میں تو ہمارے قبائلی علاقے ادھر وار اگینسٹ ٹیرر شروع تھا اور لوگ جو ہے نا مائگریٹ ہو چکے تھے. تو اس وقت یہ سینسس شروع تھے اور وہ مردم شماری ان نے 54 لاکھ ظاہر کیا تھا، لیکن ہمارے اندازے کے مطابق ہماری آبادی 1.20 کروڑ سے لے کر 1.30 کروڑ ہے. تو یہ سینسس اگر صحیح ہو جائے تو ہماری MPAs کی تعداد بڑھ جائے گی، ہماری MNA کی تعداد بڑھ جائے گی، ہماری آواز جو ہے نا ایوانوں تک صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں آواز زیادہ تعداد بڑھ جائے گی. ہمارے ساتھ اول دن سے دھوکہ ہو رہا ہے، پہلے تو فاٹا انضمام کے حوالے سے، پھر 2017 میں سینسس کے حوالے سے. اگر اسی حالات میں نئے سینسس ہو جائے اور الیکشن ہو جائے تو یہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر خوف اور غصہ دونوں پائے جاتے ہیں. خوف اس حوالے سے ہے کہ ان کے حقوق پر ڈالا جا رہا ہے، غصہ اس لیے کہ ہم قربانیاں ہم دیتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے قربانیاں ہم دیتے ہیں، ہمارے اوپر آپریشن ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر مرجر ہوتا ہے تو ہماری بڑے سے لے کر چھوٹے تک جتنی بھی مشران ہیں ان سے مذاکرات نہیں کی جاتے، ایک فیصلہ مسلط کیا جاتا ہے. تو خدایا قبائلیوں کے اوپر رحم کیا جائے، جو نئے سینسز ہیں ان کو صحیح مردم شماری کے حساب سے کیا جائے، اور الیکشن تب تک نہ کیے جائے جب تک نئے سینسز نہ ہو. اس حوالے سے ہمارا ایک فاٹا انضمام کیس جو ہے نا سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے 2 سال سے، وہ ہر 4-5 مہینے کے بعد ایک نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. جب ہم ادھر جاتے ہیں تو پھر غیر مدت کے لیے ملتوی ہو جاتے ہیں. تو ہم سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ یہ فاٹا انضمام کا کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے. دوسری، ہم الیکشن کمیشن سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تب تک آپ قبائل علاقوں میں الیکشن اناؤنس نہ کریں جب تک نیا مردم شماری نہ ہو جائے. اگر اسی دوران الیکشن ہو جائے تو یہ الیکشن پھر شکوک و شبہات پیدا کرے گا، لوگوں میں غصہ پیدا کرے گا، پھر لوگ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے. خدایا نیا مردم شماری ہونے دے، پھر اس کے بعد جب بھی الیکشن ہو جائے تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. آپ لوگ کا شکریہ جی. MNA سر جمال الدین صاحب MNA